ریاست جموں کشمیر نے سیاسی اعتبار سے ماضی بعید سے لے کر آج تک کئی انقلابی نوعیت کے بدلاؤ دیکھے ہیں۔ عوام نے سماجی، مذہبی و تمدنی سرگرمیوں کے علاوہ سیاسی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور اس اعتبار سے ریاستی عوام نے ابتدا سے ہی کئی قداور لیڈر اور رہنما دیکھے ہیں، جنہوں نے اپنی بالغ نظری اور فہم فراست کا برملا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف سیاسی طور لوگوں کی نمائندگی کی، بلکہ عوام کے تئیں ہمدردی اور محبت کے جذبے کے ساتھ ریاست جموں کشمیر کی تعمیر و ترقی، فلاح و بہبود، یکجہتی اور دائمی امن کی خاطر سرکاری ایوانوں میں اپنی آوازیں بلند کی۔ شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کے بعد مفتی محمد سعید ایسے ہر دل عزیز اور قداور سیاستدان بن کر ابھرے جنہوں نے ریاستی عوام کے دلوں پر راج کیا۔ مفتی محمد سعید 12 جنوری سن 1936 میں جنوبی کشمیر کے بابا محلہ بیج بہاڑا میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ایس پی کالج سری نگر سے گریجویشن مکمل کر کے مفتی محمد سعید نے قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا رخ کیا۔ قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے ڈسٹرکٹ کورٹ اننت ناگ میں بحیثیت وکیل اپنے فرائض انجام دیے۔ جوان عمری میں ہی مفتی محمد سعید نے سیاسی میدان میں اپنی دلچسپی دکھائی اور ایک باریک بین سیاستدان بن کر ابھرے۔ یہیں سے مفتی محمد سعید صاحب نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سیاسی طور سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا۔ سیاست میں اپنے ابتدائی دور سے ہی مفتی محمد سعید نے برصغیر میں سیاسی استحکام اور جمہوری قدروں کی پاسداری کی وکالت کی۔ مفتی محمد سعید 1962 کے اسمبلی انتخابات میں حلقہ انتخاب بیج بہاڑا سے کامیاب قرار دیے گئے اور 1967 تک اپنی نشست پر براجمان رہے، اور اسی کے ساتھ غلام محمد صادق کے دور اقتدار میں مفتی صاحب کو نائب وزیر کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ سن 1972 میں مرحوم لیڈر پھر ایک بار ریاستی کابینہ میں آئے۔ یہ دور تھا سید میر قاسم کا، اور مفتی صاحب کو انہوں نے لیجسلیٹو کونسل میں بحیثیت پارٹی لیڈر نامزد کیا۔ مفتی صاحب 1975 میں جموں کشمیر پردیش کانگریس کے صدر منتخب ہوئے، اور پردیش کانگریس کمیٹی کے سربراہ کے طور انہوں نے ایک دہائی سے زائد عرصے تک کانگریس پارٹی کی قیادت سنبھالی۔ راجیو گاندھی کے دور اقتدار یعنی 1986 میں مفتی محمد سعید بحیثیت مرکزی وزیر برائے سیاحت فائز کیے گئے۔ 1987 میں راجیو فاروق سمجھوتے کے موقع پر وہ مرکزی وزارت سے مستعفی ہوئے۔ اس کے بعد مفتی محمد سعید نے وی پی سنگھ کی قیادت والے جن مورچہ میں شمولیت اختیار کی، اور 1989 میں مفتی محمد سعید کو ملک کی داخلہ وزارت کی بھاگ ڈور سونپی گئی۔ بحیثیت جن مورچہ امیدوار مفتی محمد سعید نے اتر پردیش کے مظفر نگر سے لوک سبھا چناؤ لڑا۔ مفتی محمد سعید نے سیاست کے سفر کو جاری رکھتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کی اور واپس رخ کیا، اور پھر سے 1996 میں کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی، اور 1998 میں اننت ناگ حلقہ انتخاب سے لوک سبھا کی نشست پر جیت درج کی۔ اس کے بعد مفتی محمد سعید نے دونوں اپنے عہدے اور پارٹی سے دستبردار ہو کر ایک نئی سیاسی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی وجود میں لائی۔ اپنی دختر محبوبہ مفتی کو نئی تشکیل شدہ پارٹی کی خدمت کے لیے خاطر میں لا کر مفتی صاحب نے پہلی بار کانگریس کے ساتھ ہاتھ ملا کر 2002 میں بحیثیت ریاست کے وزیر اعلیٰ کے طور حلف اٹھایا، اور اسی عہدے پر 2005 تک فائز رہے۔ جموں کشمیر کی سیاست میں یہ ایک تاریخی دور تھا جس میں نمایاں اقدام کے طور سری نگر مظفر آباد شاہراہ کھول دی گئی، اور سرحد کے آر پار بنا پاسپورٹ اور ویزا کے لوازمات کو پورا کر کے تجارتی سرگرمی کے ساتھ ساتھ سرحد پار کے لوگوں کی آواجاہی شروع ہوئی۔ وہ میں نے حقیقت بنائی، مظفر آباد سری نگر بس سروس تجارت ابھی چل رہا ہے، ابھی لوگ آتے جاتے ہیں، راولا کوٹ پولیس سے۔ میں نے اس کو جو کشمیر کو ایک جیل جیسا بنایا تھا، میں نے کہا ایک راستہ نہیں، اسکردو کرگل بھی چھوڑے اور راستے کھولیں گے۔
تو ایک ماحول جو اس وقت ہم نے بنایا اس دور میں، آج میں زیادہ موقع ہے۔ پی ڈی پی نے 2014 کے لوک سبھا انتخابات میں تینوں سیٹوں پر قبضہ کر کے سیاسی افق پر پھر سے چمکنا شروع کیا۔ مفتی محمد سعید کی سربراہی میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ایک باوقار اور قابل اعتبار علاقائی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی اور کامیابی کے ساتھ اپنا گزشتہ دور اقتدار گزارا، جس کے نتیجے میں ریاست جموں کشمیر کے عوام نے پرآشوب حالات کے باوجود راحت کی سانس لی۔ ہم نیا کشمیر بنا دیں گے، ہم زرعی اصلاحات کریں گے، ہم نیا ویژن رکھتے ہیں، ہم ملی جلی تہذیب پر یقین رکھتے ہیں۔ 2015 کے اسمبلی انتخابات میں ووٹوں کی بھاری اکثریت حاصل کر کے یہاں خطے کشمیر میں پی ڈی پی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور سامنے ابھر کر آئی، جبکہ خطے جموں میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ بلاخر مارچ 2015 میں مفتی محمد سعید کی سربراہی میں پی ڈی پی بی جے پی مخلوط سرکار وجود میں آئی اور ریاست جموں کشمیر کی ہمگیر تعمیر ترقی، خوشحالی، امن و سکون اور بھائی چارے کی روایات کو مستحکم کرنے کے لیے دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان کم از کم مشترکہ پروگرام پر عمل درآمد شروع ہوا۔ مجھے 2 مہینے کیوں لگے؟ ایک، جو ہمارے رہنماؤں نے فیصلہ کیا ملک کے ساتھ ناطہ جوڑنے کا۔ گزشتہ دور اقتدار کے دوران عوام کے دل جیتنے کے بعد مفتی محمد سعید کی ہمجہت اور قداور سیاسی شخصیت نے پھر سے ریاست کے عوام میں وہی مقام، وہی وقار حاصل کیا، کیونکہ اپنا انان اقتدار سنبھالتے ہی مفتی محمد سعید نے لوگوں کے مصائب و آلام کو بھانپتے ہوئے ریاست کی از سر نو تعمیر کے لیے کوئی بھی دقیقہ فروگزار نہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسئلے کشمیر کے دائمی حل اور دیرپا امن کی بحالی کے قیام کے لیے مفتی محمد سعید ابتدا سے ہی دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان مذاکراتی عمل کی وکالت کرتے رہے اور ہمیشہ ہند پاک تعلقات کے حوالے سے فکر مند رہے۔ ہمارے ملک اور پاکستان کی دوستی، اگر یہ دشمنی دوستی نہ بدل جائے گی، سارے بر صغیر کا ماحول چینج ہوگا۔ کیونکہ ان کا نعرہ تھا، نہ گرینیڈ سے نہ گولی سے بات بنے گی پولیس سے۔ مفتی صاحب ہمیشہ کہتے رہے کہ ہند پاک کے باہمی رشتے میں ہی جموں کشمیر کے امن، خوشحالی اور کامیابی کا راز مضمر ہے۔ اس ماحول کو بنانے میں جموں کشمیر کے عوام کا سب سے بڑا رول ہے، لیکن یہ آپ کی آواز کی طاقت ہے۔ آپ لوگ امن چاہتے ہیں، آپ جموں کشمیر کو عزت کا مقام چاہتے ہیں، آپ اپنے ملک پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلق چاہتے ہیں۔ ہندوستان کے عوام نے، ہندوستان کی جو سرکار ہے جس کی رہبری نریندر مودی کرتے ہیں، انہوں نے اس پر لبیک کیا، انہوں نے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ دو جھٹکے میں کچھ نہیں ہوتا۔ آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹ دہلی میں یہ قداور لیڈر ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہوئے۔ مفتی محمد سعید کے انتقال کی خبر سنتے ہی ریاست کا ہر فرد انتہائی غم اور صدمے میں ڈوب گیا۔ ملک کے وزیر اعظم سمیت قومی سطح کے کئی قداور سیاسی، سماجی و مذہبی شخصیات نے ان کے انتقال پر گہرے رنج و الم کا اظہار کیا اور انہوں نے مفتی محمد سعید کو ایک لاسانی سیاستدان قرار دے کر ان کی روح کے ابدی سکون کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم شری نریندر مودی اور دیگر مرکزی وزراء اور دیگر شخصیات نے میت پر گل دائرے چڑھائے ہیں۔ مفتی محمد سعید کا جسد خاکی سری نگر پہنچایا گیا۔ اس موقع پر کئی اہم شخصیات نے سری نگر کے ہوائی اڈے پر میت پر گل باری کی اور والہانہ خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد میں مفتی محمد سعید کا نماز جنازہ شیر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم میں پڑھا گیا، جہاں لوگوں کے ایک جمع غفیر نے نمناک آنکھوں سے اپنے ہر دل عزیز رہنما کو وداع کیا۔ اس کے بعد مفتی محمد سعید کے جسد خاکی کو ان کے آبائی مقبرہ واقع بجبہاڑا میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا اور ہزاروں لوگوں نے اشک بار آنکھوں سے اپنے ہر دل عزیز لیڈر کو ہمیشہ کے لیے وداع کیا۔ جب ہم نے یہاں سنبھالا
بہت سارے سوچ شک کرتے تھے یہ مفتی نے کیا کیا، میں نے کسی کے احسان نہیں کیا، مجھے پورا یقین ہے میں جس راستے پہ کھڑا ہوں ہمارا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ یہ لمبی دوڑ ہے، اس لمبی دوڑ میں ہم نے ساتھ ساتھ چلنا ہے، کندھے سے کندھا ملا کے چلنا ہے، اور انشاءاللہ ہم جموں کشمیر میں ایک امن اور آشتی کا گہوارہ بنانے کی اس جگہ کو کوشش کریں گے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ابر پیدا۔